بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے کندھے پر بیگ ڈالے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں لوکل گاڑی کے ذریعے وادی نیلم میں پہنچا تھا۔ میں یہاں پر آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ابو کی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکنے پر مجھے یہاں آنا پڑا۔ یہ وادی نیلم مجھے کبھی راس نہیں آئی تھی۔ میری طبیعت میں ایک سنجیدہ پن ہمیشہ سے موجود تھا، جبکہ اس وادی میں جب بھی میرا آنا ہوا تھا کچھ نہ کچھ عجیب میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں اتنا جان چکا تھا کہ اس وادی میں کچھ پراسرار طاقت تو موجود تھی۔ وہ اندیکھی طاقت مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتی تھی کہ مجبوراً مجھے اس وادی کو چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ ابھی بھی میں خود کو اس اندیکھی مخلوق کی دہشت سہنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ یہاں کا راستہ کافی پتھریلا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی احتیاط سے چلنا پڑ رہا تھا۔ اس راستے سے چونکہ کافی سالوں بعد گزر رہا تھا تو مجھے اندازہ نہ تھا کہ آخر وہ درخت کون سا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر میں نے آج رات چلہ کاٹنا تھا۔ یہ چلہ آج جمعے کی رات ہونا ہر حالت میں ضروری تھا، ورنہ پھر مجھے مجبوراً اگلے جمعے تک انتظار کرنا پڑتا، جو کہ میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اس وادی نیلم میں ایک رات گزارنا بھی ایک پیر کے لیے کافی کٹھن ہو جاتا تھا۔ میں چلتے ہوئے ایک پل پر آ گیا تھا جس سے آگے کا راستہ کافی عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ جانے یہ پل سے آگے کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس مجھے کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے میں اس راستے کے متعلق پوچھ سکتا۔ اللہ کا نام لے کر میں اس عجیب سے پل کو پار کرنے لگا، جو کہ میرے چلنے کی وجہ سے ہلنے لگا تھا۔ 5 منٹ بعد جب میں اس پل کے دوسری طرف پہنچ گیا تو ایک غیر ارادی نگاہ پیچھے کی جانب دوڑائی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جس پل پر چل کر میں اس ویران علاقے میں آیا تھا اس کا اب کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے نیچے گہرے پانی کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر وہ پل کہاں چلا گیا۔ اگر وہ پل نہ ہوا تو میں واپس اپنے گھر کس طرح سے جا سکوں گا؟ یہ سب مجھے کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی اندیکھی مخلوق نے میرے ساتھ ایک بہت بڑی شرارت کر کے مجھے پھنسا دیا تھا۔ اب مجھے اس جگہ پر تب تک رکنا ہوگا جب تک کہ وہ پل دوبارہ سے دکھائی نہ دے جائے۔ میں نے سر جھٹک کر اس ویران اور سنسان علاقے کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، مگر اس جگہ پر اس قدر اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ایک پل کو میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا جاری رکھا۔ میں نظر ہر جانب گھما رہا تھا تاکہ مجھے وہ مخصوص پیڑ دکھ جائے، مگر افسوس اس علاقے میں مجھے ابھی تک ایسا کوئی درخت دکھائی نہ دیا۔ میں اب چل چل کر کافی زیادہ تھک گیا تھا۔ یہاں کے راستوں سے نا واقف ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ آخر کار ایک پتھر دکھائی دیا تو میں اس پر آرام سے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی تو تھا یہاں پر جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں آنکھیں موند کر بھی بیٹھا ہوا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد بھیڑوں کے جھنڈ کی آواز آئی۔ میں چونک گیا کہ آخر اس وقت یہاں بھیڑوں کا گزر کیسے ہو رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دکھائی تو نہ دیے، مگر مجھے ان کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بھیڑوں کے جھنڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا مگر مجھے وہ بھیڑ نہ ملے، حالانکہ ان کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کس کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ ایک عجیب سی آواز سن کر میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ سامنے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا جس کا حلیہ کافی پراسرار تھا۔ وہ کالے رنگ کا لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں موٹا موٹا سرما لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت ہوئی۔ وہ کالے ہی رنگ کی لاٹھی ہاتھ میں تھامے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہ پایا کہ یہ خوفناک آدمی اس ویران علاقے میں کیا کر رہا تھا۔ ایک دم سے بھیڑوں کی آواز آئی تو میں نے چونک کر اس کے پیچھے دیکھا۔ اس آدمی کے پاس 2 بھیڑ تھے جو کہ کالے سیاہ رنگ کے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں کا رنگ بھی خوفناک حد تک سرخ تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ دونوں بھیڑ بھی مجھے ہی گھورے جا رہے تھے۔ میں نے اس پراسرار آدمی کو یہ بات نہ بتائی کہ میں اس وادی نیلم میں ایک بہت بڑا چلہ کاٹنے آیا تھا، کیونکہ مجھے یہ آدمی کچھ عجیب لگا تھا، جیسے اس کا تعلق ان کالی شیطانی طاقتوں سے ہو جن کو اس چلے کے ذریعے میں نے اپنی قید میں کرنا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بس اتنا کہا کہ میں یہاں پر ایک سیاح ہوں جو اپنا راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اس نے یہ بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔
نہ جانے کیوں جب میں نے اس کو اپنے راستہ بھٹکنے کا بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک آ گئی تھی جو کہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو صبح ہونے تک اس کی جھونپڑی میں رہ سکتا ہوں، وہ مجھے صبح کو راستہ بھی بتا دے گا۔ میں نے اس کو انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک سے وہ 2 بھیڑ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے لمبے لمبے خوفناک دانت نکال کر مجھے خوف میں مبتلا کرنے لگے۔ میں ان بھیڑوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے کوئی خونخوار بھیڑیے لگ رہے تھے۔ ایسے لگا جیسے انہوں نے اپنا روپ بدلا ہو۔ آ جاؤ میرے ساتھ، ہم بھٹکے مسافروں کو کبھی ایسے جانے نہیں دیتے۔ مجھے اس آدمی کے لہجے میں ایک دھمکی دکھائی دی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہر حال میں جانے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ میرے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ آج رات ہی میں نے وہ بڑا چلہ کاٹنا تھا، مگر اب اس پراسرار آدمی کی وجہ سے مجھے یہ ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جانے وہ کیسا آدمی تھا اور کس جھونپڑی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدمی کسی صورت میں اس مخصوص چلے کا سامان دیکھے، کیونکہ اس طرح سے اس کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی ویران راستوں سے گزرتا ہوا مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ چکا تھا، جبکہ اس کے 2 خونخوار بھیڑ میرے پیچھے آتے جا رہے تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ وہ پل کا پراسرار طور پر غائب ہو جانا تھا۔ میرا نام عامر شاہ ہے۔ میرے والد ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے پیر ہیں۔ ان کو سب بڑے شاہ صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ گاؤں میں سب ہی ابو سے دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ میں بچپن سے ہی ابو کے آستانے پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو لوگوں کے مسائل سنتا دیکھتا رہتا تھا۔ ابو کا گاؤں کی مسجد کے قریب ہی ایک آستانہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ میں اکثر ابو سے امی کے متعلق پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، مگر ہر بار وہ یہی کہہ دیتے کہ وہ کافی سالوں پہلے ان کو چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ مجھے آج تک اپنی امی کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے بس ایک مرتبہ اپنے ابو کے آستانے پر امی کی تصویر دیکھی تھی جس پر انہوں نے سرخ رنگ سے ایک کراس کا نشان بنایا ہوا تھا۔ ابو یہ نشان ہر اس انسان کے اوپر بناتے تھے جو کہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ میں یہ بات آج تک نہ سمجھ سکا کہ ابو نے امی کی تصویر پر یہ نشان کیوں بنایا تھا۔ کیا امی کا بھی کالی بھیانک طاقتوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں ایک زمانے سے تھے، مگر آج تک ان کے جواب مجھے ابو نہ دے سکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ سب راز کھل جانے تھے۔ میں نے ابو کے منہ سے کبھی امی کا ذکر نہیں سنا تھا۔ ابو جب بھی کوئی بہت بڑا چلہ کاٹتے تھے تو آستانے سے سب لوگوں کو نکال دیتے تھے۔ وہ مکمل تنہا بیٹھ کر چلہ کاٹتے تاکہ کوئی بھی ان کے اس چلے کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے۔ ایک مرتبہ میرے اندر تجسس تھا کہ ابو کس طریقے سے چلہ مکمل کرتے تھے۔ میں یہ جاننے کے لیے ایک رات آستانے میں ہی ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابو جس کمرے میں تنہا بیٹھے تھے میں وہاں پر ہی ایک الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں اس وقت بس 18 سال کا تھا۔ 18 سال کا ہونے کے باوجود میں اپنے ابو سے بہت حد تک تعلیمات حاصل کر چکا تھا۔ ابو مجھے اپنے ساتھ اسی لیے رکھتے تھے تاکہ میں تمام دینی علم سیکھ سکوں، مگر حیرت انگیز طور پر اس خاص چلے کو کاٹنے کے وقت وہ مجھے اپنے آس پاس نہیں رکھتے تھے۔ میں جب ابو سے پوچھتا تھا تو وہ مجھے کہتے کہ اس سے میں خوفزدہ ہو جاؤں گا۔ میں اب خاموشی کے ساتھ سانس روک کے ابو کو ساری تیاری کرتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ذرا سی بھی ابو کو آہٹ محسوس ہو گئی تو وہ جان جائیں گے کہ اس کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا۔ ابو نے ایک بڑی سی چادر پورے کمرے میں بچھا دی، کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا۔ میں ناسمجھی سے دیکھنے لگا کہ آخر ابو نے اس قدر اندھیرا کیوں کر دیا تھا۔ ایک دم سے کمرے میں کچھ آہٹ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شمع جلا چکے تھے جس سے ہر طرف روشنی ہو گئی۔ فضا اچانک سے بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ وہ اس چادر پر آنکھیں بند کیے بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی بہت ہی طاقتور منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے اس منتر کو پڑھنے سے کمرے میں حبس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عجیب سی گرمی سے میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ایک دم سے ابو کی آواز کافی تیز ہو کر پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہم آ گئے شاہ صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا۔
کچھ دیر بعد عجیب دل دہلا دینے والی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے وہ آواز کسی انسان کی نہ لگی بلکہ کسی عجیب مخلوق کی معلوم ہوئی تھی۔ ابو اکثر بتاتے تھے کہ وہ چلہ کاٹتے وقت جنات کی مدد لیتے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے پاس جو مسائل لے کر آتے تھے تو ان کی مدد کے لیے جنات کی طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ اب مجھے جو یہ عجیب پراسرار آوازیں آ رہی تھیں تو مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہاں ابو نے جنات کو عمل کر کے بلایا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا سر الماری کے کنارے سے نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سامنے تو کوئی موجود نہ تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ جنات کسی انسانی روپ میں ابو کے سامنے موجود ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کمرے میں عجیب سا دھواں چھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ابو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ابو نے ان کو ایک نیلم وادی کے بارے میں بتایا جہاں سے ان کو اپنے موکل سے اشارے ملتے تھے کہ وہاں پر کچھ کالی شیطانی طاقتیں اپنا قبضہ کرنا شروع کر چکی تھیں۔ وہاں کے لوگ اس خوبصورت وادی کو ان شیطانی سایوں کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مزید ان کو پوری وادی میں پھیلنے سے روکنا تھا۔ اس وقت فی الحال وہ وادی کے ایک حصے میں موجود تھے۔ مجھے اپنے ابو کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جو وہ ان اندیکھی مخلوق سے کر رہے تھے۔ بس اس وادی کا نام سن کر میں ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ ابو کافی وقت سے اس وادی کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ انہوں نے اس وادی میں ایک بہت بڑا چلہ کاٹنے کے لیے جانا تھا جو کہ 40 روز تک چلنا تھا۔ اس چلے کا آغاز ہر صورت میں جمعے کی رات کو کرنا تھا، کیونکہ اس رات وہ کالی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ابو نے ان جنات کو وادی نیلم کی ساری معلومات اکٹھے کرنے بھیجا تھا تاکہ وہ سارا انتظام کر کے وہاں جا سکیں۔ میں سانس روک کے یہ سب سنتا گیا۔ ابو نے پھر وہیں بیٹھ کر ساری رات عمل کیا تھا۔ میں ابو سے وہ سب سیکھتا گیا تھا۔ الماری کے پیچھے بیٹھے ہی اچانک سے میں نے خاموشی محسوس کی۔ میں نے ذرا سا الماری کی اوٹ سے دیکھا تو ابو کمرے میں موجود نہ تھے۔ مجھے تشویش ہوئی، مگر پھر کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ابو باہر جا چکے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ ابو کو میرے اس کمرے میں چھپ کر یہ سب سننے کا علم نہ ہو سکا تھا۔ میں نے جلدی سے زمین پر پڑی اپنی ٹوپی اٹھا کر پہنی اور اس آستانے سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا رخ اب اپنے گھر کی جانب تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لہٰذا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ابو کے لیے اور اپنے لیے جلدی سے ناشتہ تیار کیا۔ میرا رخ آستانے کی جانب تھا۔ میرے ذہن میں اس وادی کے متعلق ہی خیالات آ رہے تھے۔ میں بچپن میں جب ایک مرتبہ ابو کے ساتھ گیا تھا تب تو وہاں پر ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ لوگ بھی کافی خوشی کے ساتھ اس وادی میں رہتے تھے۔ نہ جانے وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس خوبصورت وادی کو شیطانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو ابو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں حسب معمول تسبیح تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر وہ سنجیدگی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ میں ابو کے سرد انداز کو دیکھ کر کچھ چونکا، کیونکہ ہمیشہ وہ میرے سلام کرنے پر کافی پرجوش انداز میں جواب دیتے تھے، مگر آج ان کا رویہ میرے ساتھ روکھا سا تھا۔ میں ناشتے کے بعد ابو کے سامنے سے برتن سمیٹ رہا تھا کہ ایک دم سے ابو کی بات سن کر چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ عامر، کل رات تم میرے کمرے میں کیوں موجود تھے، جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں کسی کو چلہ کاٹتے وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے کمرے میں آئے۔ میں شرمندگی کے احساس سے زمین کو گھورنے لگا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ابو سے معافی مانگی۔ ابو میرے لہجے میں نمی محسوس کر کے مجھے معاف کر چکے تھے، کیونکہ ان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ وہ بس مجھے کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے اس سب سے لا علم رکھنا چاہتے تھے۔ مگر ابو کی جگہ گدی نشین ہونے کے لیے ان سب کالی پراسرار طاقتوں کا مقابلہ مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ میں کچھ دیر بعد آستانے سے گھر آ گیا تھا۔ میرا ارادہ کچھ دیر کے لیے سونے کا تھا۔ ابو نے مجھے قریب گاؤں سے کافی فاصلے پر ایک جنگل ہے، وہاں سے کچھ مخصوص پودے لانے کا کہا تھا جن کو انہوں نے چلہ کاٹنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہ جنگل آگے جا کر نیلم وادی سے جڑتا تھا جہاں پر ابو نے جانا تھا۔ ابو نے کہا تھا کہ مجھے جنگل میں بہت آگے جا کر وہ خاص پودے ملیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ آگے جا کر تو نیلم وادی شروع ہو جاتی تھی جہاں پر وہ کالی بھیانک طاقتیں موجود تھیں۔ مگر ابو نے مجھے ایک خاص تعویذ دیا تھا جس سے میرے گرد ایک مضبوط حصار بند کیا تھا۔ میں کچھ مطمئن ہوتا تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ جلد ہی نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں محتاط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
مجھے ارد گرد سے عجیب قسم کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھیانک انداز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہوتا اپنی جگہ پر رک گیا اور اندازہ لگانے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ میں دل میں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے دائیں جانب چلنے لگا۔ ایک دم سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ وہ آواز سن کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی اور مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بھیانک آواز اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں سے وہ لڑکی مدد کے لیے چلائے جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں موجود پراسرار طاقتوں نے اس لڑکی کو قید کیا ہوا تھا۔ مجھے ہر حالت میں اس کو اس قید سے رہا کروانا تھا۔ میں نے اپنے تعویذ کو اپنی قمیض میں چھپا لیا تھا۔ کچھ آگے جا کے مجھے ایک عجیب قسم کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ میں اس تیز روشنی سے گھبرا کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی گرماہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دم کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر میں نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے ان بھڑکتی آگ کے شعلوں سے عجیب قسم کا خوف آیا تھا۔ میں نے نگاہیں اس لڑکی کی تلاش میں گھمائی تو وہ کہیں دکھائی نہ دی، کیونکہ ہر طرف اس آگ کا دھواں پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے چلانے کی آواز سے میرا دل خوف کے باعث بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ لائی چادر کو اچھی طرح خود پر اوڑھتا تاکہ میرا چہرہ مکمل طور پر ڈھک جائے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے آنکھیں بند کیں اور اس آگ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر آگے ڈھلوان کی جانب کود گیا۔ میرا چہرہ خوف کے مارے زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب خاموشی محسوس کی تو دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں حیران رہ گیا جب آنکھیں کھولتے ہوئے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا ہوا پایا۔ نہ جانے میرے اس آگ کے سامنے کودنے سے یہ آگ کیسے خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ بہت طلسماتی تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کانپتے ہوئے میں نگاہیں آس پاس گھما رہا تھا تو اچانک میری نظر اپنے گلے میں موجود تعویذ پر پڑی، جس میں سے ایک خاص قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ روشنی اس تعویذ میں سے کیوں نکل رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، مجھے ان کالی طاقتوں سے بچانے کے لیے۔ میں ایک انجانی آواز سن کر فوراً پیچھے مڑا۔ میں اپنے سامنے موجود ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جو کہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ بہت پرکشش لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے حیرت اس بات پر بھی ہو رہی تھی کہ وہ میرا نام کیسے جانتی تھی۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے چلائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کو ویسے ہی خاموش کھڑا دیکھ کر جانے لگا کہ اس لڑکی کی بات سن کر ٹھہر گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ابو بڑے شاہ صاحب نے ان کے آباء و اجداد کی کافی مدد کی تھی، جس وجہ سے وہ ان کو بخوبی جانتے تھے۔ میری شکل چونکہ ہو بہو میرے ابو پر گئی تھی تو وہ ایک نظر دیکھ کر ہی جان گئی تھی کہ میں پیر شاہ کا بیٹا ہوں۔ شاہ صاحب کی طرح میں آج سے آپ کی بھی احسان مند ہوں۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو تو ایک آواز دے دیں، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ یہ سب کچھ کہہ کر اس اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں نے ہر طرف اس کو دیکھا مگر ایسے لگا جیسے وہ اب اس عجیب پراسرار جگہ پر موجود ہی نہ تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون تھی، مگر وہ جا چکی تھی۔ عامر اٹھو بیٹا، دیکھو تمہیں ابھی جنگل بھی جانا ہے، وہ خاص پودے لینے کے لیے، وہیں تمہیں سارا دن لگ جائے گا، اٹھ جاؤ بیٹے۔ اپنے ابو کی آواز سن کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، لمبے لمبے سانس لیتا ارد گرد دیکھنے لگا کہ میں اس وقت کہاں موجود تھا۔ میرا ذہن کچھ دیر مکمل طور پر معوف ہو چکا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ابو کو کچھ دیر غائب دماغی سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ مجھے مکمل طور پر جاگا ہوا دیکھ کر باہر صحن میں جا چکے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں ہوش میں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ جو میں ابھی محسوس کر رہا تھا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں نے بے تحاشا شکر کا سانس لیا کہ وہ سب حقیقت نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ خواب مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ جب کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو سر جھٹک کر بستر سے اٹھا اور لباس تبدیل کر کے اپنی ٹوپی درست کی اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جنگل کافی دور تھا،
اس لیے وہاں تک پہنچنے میں ہی مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اب میں اس خاص پودے کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس خاص پودے کی پہچان میں نے اس پر لگے کالے سیاہ رنگ کے پھول سے کرنی تھی۔ میں دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ اپنے پیچھے مسلسل کچھ پراسرار آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس طرف بھی مڑتا تھا عجیب سی قدموں کی چاپ اپنے پیچھے سنائی دینے لگتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور تھا جو منہ سے خوفناک آواز بھی نکال رہا تھا۔ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ پراسرار مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میرے گرد اللہ کے کلام سے ایک حصار بنایا گیا تھا، مگر وہ میرا پیچھا مسلسل کیے جا رہی تھی۔ اب تو عصر کا وقت ہونے والا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ پودا مجھے مل جائے تاکہ گھر کے لیے شام سے پہلے روانہ ہو سکوں۔ کچھ دیر بعد میں ایک پیڑ کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان ایک جگہ پر میری نگاہ ٹھہر گئی۔ وہی مخصوص پودا آخر کار مجھے مل گیا تھا، مگر اس کا رنگ دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھیانک طاقتیں نیلم وادی میں بہت حد تک اپنا قبضہ کر چکی تھیں۔ مجھے ابو کو یہ خبر دینی ہوگی کہ اس چلے کو جلد از جلد وہاں جا کر شروع کریں، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری وادی نیلم کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کالے سیاہ پودے کو توڑا۔ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑا ہی تھا کہ اچانک سے موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے۔ میں نے بادل گرجنے کی آواز سنی تو اس پودے کو مضبوطی سے تھامے میں واپس جانے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ اندیکھی کالی طاقتیں میرا پیچھا کر کے مجھے روکنے کی کوشش کریں گی، تاکہ میں یہ پودا اپنے ساتھ نہ لے کر جا سکوں، کیونکہ اسی پودے کی مدد سے وہ چلہ کاٹنے والے تھے۔ میں تیزی سے دوڑنے کے انداز میں جنگل سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے زوردار جھٹکا دیا ہو۔ میں سامنے ایک بڑے سے پتھر پر گرنے ہی والا تھا کہ بروقت ساتھ موجود درخت کا سہارا لیا، جس نے مجھے منہ کے بل گرنے سے بچا لیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے میں اب کافی احتیاط کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش بھی شروع ہو چکی تھی، جس نے مجھے لمحوں میں بھگو ڈالا تھا۔ بجلی اتنی زوردار آواز کے ساتھ گرج رہی تھی کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ میں اپنے پورے جسم میں سے اسی آواز سے تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ پورا جسم درد کر رہا تھا۔ میں بغیر رکے بھاگتا جا رہا تھا۔ آخرکار اس پراسرار جنگل سے نکل کر میں نے شکر کا سانس لیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ اس بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کالی طاقتیں اس جنگل کی حد تک محدود تھیں۔ اس گاؤں میں ابو نے ویسے بھی ان کالی شیطانی طاقتوں سے حفاظت کے لیے حصار باندھا ہوا تھا، اور اب بس گھر جا کر ابو کو یہ پودا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کل سے ہی اس وادی نیلم کے لیے روانہ ہو جائے۔ گھر سے ابھی تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک ایک آدمی جو کہ ابو کے آستانے پر روزانہ آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ابو کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے دینی تعلیمات بھی رہتے تھے، ان کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میں فوراً ان کے قریب رک کر سلام کر کے ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے جو سوال پوچھے وہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آج انہوں نے سارا دن ابو کو آستانے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ شام تک وہاں پر ٹھہرے تھے کہ شاید شاہ صاحب اب آ جائیں گے، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے نہ نکلے تھے۔ میں ان کو تسلی دیتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میرے چہرے پر خوف کا سایہ لہرانے لگا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابو کو ان کالی پراسرار شیطانی طاقتوں نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ وہ اپنا حفاظتی تعویذ جنگل جاتے وقت مجھے دے چکے تھے۔ ابو نے تو حالانکہ پورے گاؤں کے گرد حصار بنا کے رکھا تھا، مگر وہ کالی طاقتیں اس قدر بھیانک تھیں کہ ان کا سایہ بھی لوگوں کو خوفزدہ کر سکتا تھا۔ ابو تو ساری زندگی لوگوں کو ان بھیانک سایوں کی قید سے آزاد کرتے آئے تھے، اسی وجہ سے وہ ابو کے سخت ترین دشمن بن چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ جب بھی ابو گھر ہوتے تو وہ صحن میں چارپائی پر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ ابو آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں یہ پودا لے کر آ گیا ہوں جو آپ نے منگوایا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے، مگر وہ کہیں نہ دکھائی دیے۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ نہ جانے ابو ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے تھے۔
مجھے اپنی جان سے پیارے ابو کے اچانک غائب ہو جانے نے نڈھال کر دیا تھا۔ اگر ان کالی طاقتوں نے ابو کے ساتھ کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گا پھر؟ بہت سے سوال ذہن میں آتے جا رہے تھے۔ میں ابو کے ہی کمرے میں بیٹھا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ ایک دم میری نظر بستر کے قریب پڑی چھوٹی سی میز پر پڑی۔ وہاں پر ایک کاغذ پڑا دیکھ کر میں ٹھٹک کر اس کے قریب گیا۔ جو ہی اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتا گیا تو میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابو نے اس کاغذ پر صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ جب سے انہوں نے مجھے وہ تعویذ دیا تھا تو ان کو اپنے ارد گرد ان شیطانی طاقتوں کی موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ان کے ارادے ابو جان گئے تھے کہ وہ اب ایک جادوئی عمل کر کے ان کو اغوا کرنے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ بات مجھے اس لیے نہ بتائی تاکہ میں بھی ان کالی شیطانی طاقتوں کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ ابو نے آگے مزید لکھا تھا کہ اب ان بھیانک شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے ہی اس وادی نیلم میں ان کی جگہ جا کر وہ 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا تاکہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے۔ ابو نے مجھے اس خفیہ خط کے ذریعے وہ سارا طریقہ بتا دیا تھا جہاں جا کر مجھے وہ چلہ مکمل کرنا تھا۔ ابو تب تک ان شیطانوں کی قید میں رہنے والے تھے۔ یہ چلہ مکمل ہوتے ہی وہ بھی آزاد ہو کر پرسکون طریقے سے جی سکتے تھے۔ میں جوں وہ سب پڑھتا گیا مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے جان سے پیارے ابو ان گھٹیا مکروا سایوں کے قبضے میں تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں اس وادی نیلم میں جا کر چلہ شروع کروں گا، اپنے ابو کو ان سایوں سے بچا کر اللہ کے حکم سے ان کو ختم کر دوں گا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ایک بیگ میں ساری ضروری سامان جو چلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ رکھ کر گھر کو اچھے سے بند کر کے لوکل گاڑی میں وادی نیلم جانے کے لیے سوار ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچا تو میں کسی راستے سے آشنا نہ تھا۔ ہر راستہ میرے لیے نیا اور عجیب تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے آگے ایک اسکارف کو لپیٹ لیا تھا تاکہ کوئی بھیانک سایہ مجھے اپنے ابو سے مشابہت ہونے کی وجہ سے پہچان نہ لے۔ میں آگے کی جانب بڑھا تھا کہ ایک دم سے اپنے پیچھے کسی کی کھنکتی آواز سن کر ٹھہر گیا۔ کیا آپ یہاں پر نئے آئے ہیں صاحب؟ میں حیران ہو کر پیچھے کی جانب پلٹا۔ سامنے ہی وادی نیلم کے روایتی لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری آنکھوں میں کچھ کھوج رہی ہو۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ بھی تو ان کالے سایوں میں سے تو نہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر سرخ تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی عام لڑکی ہرگز نہ تھی، مگر میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کیونکہ اس طرح سے اس کو میری حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ میں نے اس سے ایک خاص درخت کا پوچھا جہاں پر بیٹھ کر آج کی رات مجھے چلہ مکمل کرنا تھا۔ میرے اس درخت کا پوچھنا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک کالا سایہ لہرایا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی درد دکھائی دیا تھا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اس وقت اس وادی کی دائیں طرف یعنی کہ پل کے اس پار وہ کالی طاقتیں مکمل طور پر اپنا قبضہ کر چکی تھیں، مگر جب اس سامنے کھڑی پراسرار لڑکی نے کہا کہ وہ مخصوص درخت مجھے اسی طرف ملے گا تو میں نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب مجھے یہ پل پار کرنا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس عجیب سے پل کو پار کیا، مگر وادی کے اس طرف آتے ہی مجھے کچھ عجیب پراسرار اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر سے مڑ کر دیکھا تو اس پل کو وہاں موجود نہ پا کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک دم مجھے کچھ خوف آیا کہ کہیں یہ اس لڑکی کی کوئی چال تو نہیں تھی۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگا تھا جیسے میں اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا تھا، مگر بہت یاد کرنے کے بعد بھی مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر اس کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس ویران علاقے کی جانب دیکھا اور یہاں پر ہی اب اس درخت کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ پل تو پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب میں یہاں سے تب ہی واپس جا سکتا تھا جب تک ان شیطانی طاقتوں کا خاتمہ نہ ہو جاتا۔ یہاں پر راستہ حد سے زیادہ پتھریلا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت محتاط ہو کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ میں چونک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں نے اس درخت کی تلاش جاری رکھی تھی مگر وہ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی جو کہ بھیڑوں کی تھی۔ میں ابھی آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم کسی کی آہٹ محسوس کر کے جھٹکے سے مڑا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔
مگر کچھ دیر بعد ہی میں نے کسی کی بھاری خوفناک آواز سنی جو کہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس علاقے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس آدمی کے پراسرار حلیے کو جب دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کا تعلق ان کالے سایوں سے تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگایا گیا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ میں بس اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہاں یہ پراسرار آدمی چلا جائے تو میں اس درخت کو ڈھونڈنے جا سکوں۔ مگر جب اس نے یہ سنا کہ میں ایک سیاح ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے کر جانے لگا۔ میں جیسے ہی وہاں سے جانے لگا تو اس کے وہ عجیب سے بھیڑوں کا جوڑا میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اب مجھے ایسے جانے نہیں دینے والا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی جھونپڑی کی طرف جانا شروع کیا۔ جس راستے پر وہ پراسرار آدمی مجھے لے کر جا رہا تھا وہ ایک بھول بھلائیوں کی مانند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسی جگہ تھی، کیونکہ میرے پاؤں اس زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی دلدل ہو۔ اپنے کندھے پر لٹکے اس بیگ کو میں نے کسی قیمتی اثاثے کی طرح سے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ آج کی جمعے کی رات کو میں یہ چلہ شروع نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس جھونپڑی کی طرف جانے والا وہ راستہ مکمل طور پر ان کالی طاقتوں کے وش میں تھا۔ میں نے پوری کوشش کر رکھی تھی کہ وہ آدمی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس طرح وہ میرا اس نیلم وادی میں آنے کا مقصد آسانی سے جان جاتا، کیونکہ میری شکل میرے ابو سے بہت ملتی تھی۔ اس وادی نیلم میں تمام شیطانی طاقتوں کو میرے ابو کا علم تھا۔ آخر کار کافی چلنے کے بعد وہ آدمی ایک عجیب سی خوفناک سی جگہ پر آ کر رک گیا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جگہ مجھے جھونپڑی کسی لحاظ سے نہ لگی۔ کالے رنگ کا کوئی کھنڈر سا مکان تھا، آس پاس آگ لگی ہوئی تھی، جس سے مجھے وہ جگہ کافی پراسرار لگی۔ وہ کھنڈر نما مکان چمگادڑوں سے بھرا ہوا تھا، جو اس مکان کی کھڑکیوں سے باہر نکلتے ہوئے عجیب کانوں کو چیرتی آوازیں نکال رہی تھیں۔ میں ان چمگادڑوں کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ان کالی طاقتوں نے جادو کے ذریعے ان کو بھی اپنے وش میں کر لیا تھا۔ ان کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس آدمی کو اچانک سے غائب ہوتا دیکھ کر پریشان ہوا کہ نہ جانے مجھے اس بھیانک سی جگہ پر لا کر وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے اس کی غیر موجودگی میں وہاں سے جانا چاہا، مگر ایک دم سے مجھے ادھر ہی رک جانا پڑا، کیونکہ وہ بھیڑوں کا جوڑا جو اس جنگل میں مجھے اس آدمی کے ساتھ دکھائی دیا تھا، اب ان کی جگہ بڑے بڑے دو خون خوار بھیڑیے کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جس سے مجھے بے ساختہ خوف آیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی کو نوچ کر آئے تھے۔ میرے گلے میں بے ساختہ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ سب بہت ہی عجیب تھا۔ مجھے اپنے ابو کی فکر ہونے لگی، جو ایسی مکروا طاقتوں کی قید میں تھے۔ میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ اس عجیب سی جگہ سے کیسے خود کو نکال سکوں گا۔ مجھے ہر حالت میں وہ چلہ شروع کرنا تھا۔ میں نے ان خونخوار بھیڑیوں کو دیکھ کر اپنے تعویذ پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کالے سیاہ کھنڈر نما مکان کے اندر بڑھ گیا۔ مجھے اس مکان میں گھستے دیکھ کر وہ بھیڑیے ایک طرف ہو گئے تھے، جیسے وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں اندر چلا جاؤں۔ اس مکان میں داخل ہوتے وقت عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے اس اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، ہر طرف بس ان چمگادڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر ایسا لگا جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ جادوئی منتر پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے اس آواز کے تعاقب میں آہستہ سے جانا شروع کیا، کیونکہ وہ دو لوگوں کی آواز تھی جو ایک ساتھ مل کر کوئی عمل کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے وہ آواز اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ احتیاط سے دیوار کا سہارا لے کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میری پوری کوشش تھی کہ قدموں کی آہٹ نہ ہو سکے، ورنہ وہ لوگ چوکنا ہو سکتے تھے۔ اوپر چڑھتے ہی مجھے عجیب قسم کی گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ گرمی کالی طاقتوں کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، مگر جو منتر پڑھنے کی آواز تھی وہ کسی انسان کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ان کالے سایوں کو استعمال کرتے ہوئے عمل مکمل کر رہے تھے۔ میں ان کو کسی طرح یہ عمل پورا کرنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ مجھے اس کھنڈر نما مکان میں ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے تھے۔ میں اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا جہاں سے وہ آوازیں آئی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ذرا سا دیوار کی اوٹ سے دیکھا تو سامنے وہی پراسرار آدمی آنکھیں بند کیے اپنی دل دہلاتی آواز سے کوئی جادوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا۔
اس آدمی کے عین سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی شکل مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے سرخ رنگ کے بال کھول رکھے تھے۔ وہ اپنے سامنے لگی بھڑکتی آگ میں کچھ ڈالتی جا رہی تھی جو مجھے ایک طرف کھڑے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری نظر سامنے موجود کھڑکی کی طرف گئی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے دوسرے کمرے کی طرف گیا جہاں سے ان دونوں کو میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے، تاکہ پھر میں بھی ان کا یہ جادوئی عمل روکنے کے لیے چلا کاٹ سکوں۔ جب دوسرے کمرے کی کھڑکی سے سامنے کا منظر دیکھا تو ایک پل کے لیے ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو، مگر وہ حقیقت تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میری اپنی سگی ماں اس خوفناک جادوگر کے ساتھ بیٹھی اس کے اس گھنونے عمل میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ صرف اس کا ساتھ دے رہی تھی بلکہ خود بھی وہ مکروا عمل کر رہی تھی۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس سب میں کافی مہارت رکھتی تھیں۔ وہ سارے گھٹیا منتر ان کو یاد تھے جن کو استعمال کر کے یہ جادوگر شیطانی طاقتوں کو اپنے وش میں کر کے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ میرے دل میں دکھ کی وجہ سے ایک ٹیس اٹھی تھی، یہ جان کر کہ میں قدرت کی طرف سے ایک ایسی ماں کی اولاد تھا جو کہ انسانوں کو برباد کرتی آئی تھی، جبکہ میں اپنے نیک اور عبادت گزار والد کی سرپرستی میں پرورش پانے والا انسانوں کو اللہ کے کلام کی مدد لے کر شیطانی طاقتوں سے بچاتا تھا۔ میں اپنی ماں کا ایسا گھنونا روپ دیکھ کر اب جلد از جلد کوئی ترکیب سوچنے لگا تاکہ اس عمل کو مکمل ہونے سے روک سکوں۔ میں نے مضبوطی سے اپنی شکل کو چھپا لیا تھا کیونکہ میری ماں مجھے آنکھ کے قریب پیدائشی نشان سے آسانی سے پہچان سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ایک بھیڑیے کا کٹا ہوا سر اٹھاتے دیکھا جس کا خون وہ آگ میں ڈال کر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب بس ان کا یہ عمل مکمل ہونے ہی والا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے ایک کالے رنگ کا دھاگا نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا تھا۔ جب وہ کلام پڑھ لیا تو اس دھاگے کو کھڑکی کے کنارے پر باندھنے کے بعد اس پورے کمرے کے گرد چوکھٹ تک لے گیا تھا۔ اچانک ہی باہر زوردار قسم کی بجلی چمکنے لگی۔ میں نے ان دونوں کو چونک کر کھڑکی سے باہر موسم بدلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے جادوئی منتر پڑھنا روک چکے تھے کیونکہ کالے سیاہ بادل چھانے سے چاند کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب جادوگر اپنے گھنونے عمل اسی چاند کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ ابو کے بتائے گئے کلام کو میں مسلسل پڑھے جا رہا تھا جس سے ان کا عمل خود بخود رک چکا تھا۔ وہ خوفناک جادوگر اچانک سے گرجتے بادلوں کو دیکھتے بھیانک انداز میں چلانے لگا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ وہ ساری چمگادڑیں وہاں سے اڑتی ہوئی غائب ہو گئی تھیں۔ میری امی اور وہ جادوگر غصے کی انتہا پر پہنچ چکے تھے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس کی اتنی جرأت تھی کہ ان کے عمل کو روک چکا تھا۔ میں ان کو وہیں پر چھوڑ کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تھا۔ ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے میں اس کھنڈر نما گھر سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ طلسماتی طور پر اس گھر کے دروازے کو غائب کر دیا گیا تھا جو کہ اس جادوگر کی ایک گھٹیا سازش تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس جادوگر کو مجھ پر شک ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے زبردستی اس جگہ لایا تھا۔ میں نے ایک طرف دیوار پر لگی مشعل کو اٹھایا اور اس گھر سے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد ایک کونے میں مجھے کچھ سیڑھیاں دکھائی دیں جو کہ نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ مجھے وہ کوئی تہخانہ معلوم ہوا تھا۔ ایک دم سے ذہن میں جھماکا ہوا کہ شاید یہاں سے مجھے کوئی خفیہ راستہ مل جائے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹے کو محسوس کر کے کچھ پرسکون ہوتا میں نیچے کی جانب جانے لگا۔ جوں جوں میں نیچے بڑھتا جا رہا تھا مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں چونک کر آس پاس دیکھنے لگا کہ آخر یہ کون رو رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی ایک عجیب طرح کا دھواں وہاں پر تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس تہخانے میں قید تھا۔ تشویش کے مارے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس تہخانے میں ہی عجیب بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ مجھے یہ منظر ہو بہو اپنے اس خواب کے جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ بالکل ویسی ہی آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ نسوانی آواز سن کر میں ٹھٹک گیا جو کہ مجھے اسی لڑکی کی طرح لگی تھی جو اس وادی میں داخل ہوتے وقت مجھے ملی تھی۔ مگر وہ لڑکی بھلا یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ بچاؤ مجھے، کوئی ہے یہاں پر؟
ایک مرتبہ پھر وہی آواز سن کر اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو کہ اس آگ کے درمیان میں سے آئے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا اسکارف جو کہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سے اپنے اوپر پھیلا کر اللہ کا نام لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گیا۔ ایک دم چھلانگ لگانے کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن خوف کے باعث بہت تیز ہو گئی تھی۔ آنکھوں کو سختی سے مینچتے ہوئے گہرے سانس لیتا گیا۔ جب اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ پایا تو ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اپنے سامنے اسی لڑکی کو کھڑا ہوا پایا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے مجھے اس بھیانک قید سے آزاد کروا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بس مجھے ایک مرتبہ پکار دیں، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ اب مجھے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مجھے کیسے پہچان گئی جبکہ میرا چہرہ تو مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے جو مجھے اس نیلم وادی میں گھستے ہی پہچان گئی تھی کہ میں پیر شاہ کا بیٹا عامر شاہ ہوں۔ اس کے پاس بہت سی طاقتیں موجود ہیں مگر ان شیطانی طاقتوں نے وہ سب پراسرار قوتیں اپنے وش میں کر کے اس جن زادی کو بھی اپنی قید میں کر لیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی موت کا انتقام ان جادوگروں سے لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس جن زادی سے کہا کہ کیا تم اس خاص پیڑ تک جانے کا راستہ جانتی ہو جہاں پر میں نے یہ چلہ کاٹنا تھا تاکہ ان بھیانک طاقتوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اس جن زادی نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا اور مجھے اس تہہ خانے کے اندر ہی بنائے گئے خفیہ راستے سے باہر لے کر جانے لگی۔ میرے گلے میں موجود حفاظتی تعویذ کی وجہ سے وہ جن زادی اور میں آسانی سے اس کھنڈر نما گھر سے باہر آ چکے تھے۔ جب ہم اس گھر سے باہر نکلے تو وہ جن زادی مجھے اس پل کی جانب لے گئی جس کو وہ اپنی پراسرار طاقت سے واپس لا چکی تھی۔ ہم جو ہی اس وادی کی دوسری جانب گئے تو وہ مجھے مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے اس مخصوص درخت کے پاس لے گئی تھی۔ جمعے کی رات ابھی تک گزری نہ تھی۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا وہ چلہ کاٹنا شروع کر چکا تھا۔ وہ جن زادی مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی تاکہ میں سکون سے 40 دن تک یہ چلہ کاٹ سکوں۔ ان 40 دنوں میں وہ جن زادی مجھے خوراک خود لا کر دیا کرتی تھی۔ ٹھیک 40 دن بعد جب وہ چلہ مکمل ہوا تو وہ تمام شیطانی طاقتیں اس وادی نیلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھسم ہو چکی تھیں۔ وہ جادوگر اور اس کی ساتھی یعنی کہ میری ماں ڈر کے مارے ہمیشہ کے لیے پاتال چلے گئے تھے۔ میں اپنے ابو کو ان کالے سایوں کی قید سے رہا کروا کے صحیح سلامت اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے ابو نے میری پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اس جن زادی سے میری شادی کروا دی تھی۔ ہم سب اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔